بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم أنا رؤيا أمي صادقة أنا بشارة مسيح وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال عليه الصلاة والسلام أنا حزبكم من الأنبياء وأنتم عزي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بستر فأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم وختم بي النبيون وبعثت إلى الناس كافة وقال عليه السلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سب دوست عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق سب تعظیم و تکریم صدر محفل محترم جناب سردار علی جوید صاحب قابل قدر نہایت ہی لائق سب تقریب اکابر علماء کرام بالخصوص جامعہ حاضہ اس دینی درسگاہ مدرسہ تعلیم القرآن کے وقت میں اور اس پورے علاقے کے استاد الدرہ استاد الحفاظ حضرت درس قاضی قاری ممتاز احمد صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ اور ہماری اس محفل میں موجود ممتاز عالم دین استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ظہور احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قابل قدر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائی، آج کا یہ خوبصورت پرمکار اجتماع عظمت قرآن استار بندی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑا وقت میرے آنے پر انتظار کرنا پڑا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ سفر کافی تھا اور یقیناً اس سے پہلے بھی ایک جگہ میں تھا وہاں سے فارغ ہو کے یہاں پہنچا ہوں۔ آپ کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس میں اللہ مجھ سے وہ کہلائے جو ہماری ضرورت کی باتیں ہوں۔ آمین۔ اگر میری مائیں بہنیں بیٹی بھی میری گفتگو سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ توجہ اور انتباہ سے سنیں گی تو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی آخرت بہتر بنائے، آمین۔ قابل قدر دوستوں، اس ادارے کی کاوش اور محنت، یہاں سے تکمیل کرنے والے کچھ نصیب بچوں کی دستار بندی، تقسیم حسنات ابھی آپ کے سامنے ہوئی۔ قرآن پاک کی جن آیات کی یہ بات کا میں نے سہارا لیا ہے اس
اس میں دینی ادارے کی اہمیت بھی ہے، مدارس مصر کی بنیاد کی تاریخ بھی ہے، اور اداروں کے اساتذہ کا تعارف بھی ہے، دینی ادارے کے طلباء کا تعارف بھی ہے، اور مدارس میں پڑھائے جانے والے نصاب تعلیم کا تعارف بھی ہے، اور ادارے کے محترم کی خصوصیات حاصل گویا یہ سارا عنوان یہی بن جائے۔ قرآن پاک میں پہلے پارے کی چند آیات طیبات ہیں جو میں نے پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے مقدس گھر کعبۃ اللہ کی جب تعمیر شروع کی تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ بھائی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یہ ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ میری کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شہرت تو واحد ہونے کی بن جاتی ہے کہ وہ ترکیب ہے، لیکن وہ میں اپنی مجبوری سمجھتا ہوں کہ یہ بات جب تک پوری سمجھ نہ آئے اپنی بات کیسے کریں۔ تو یہاں قرآن نے بیان کیا کہ ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کی بنیادوں کو اٹھایا۔ عقل مندی سے آپ مجھے بتائیں کہ بنیاد اٹھائی جاتی ہے یا بنیادیں کھودی جاتی ہیں؟ تو پہلے بنیاد کھودی جاتی ہے، پھر اس میں اینٹیں بھر کے مٹی ڈال کے یا جس چیز سے بھی آپ اسے کھڑا کریں پھر اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہاں بنیاد کے کھودنے کا ذکر نہیں، بنیاد کے اٹھانے کا ذکر ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی بنیاد ابراہیم نے نہیں رکھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسانیت کے وجود سے بھی پہلے ہے۔ یہاں پر حضرت جبریل اور فرشتے آ کر اللہ کا طواف کرتے تھے، کعبے کا تصور اس وقت بھی تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عرفات میں اتارا تھا، بلکہ کتابوں میں ہے کہ ہندوستان میں سرادیب کا علاقہ ہے، وہاں آدم اترے اور سیدہ حوا جدہ میں اتری، اس لیے جدہ دادی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے یہی 9 ذوالحج جس دن عرفات میں سب جمع ہوئے ہیں، اس کی شب کو وہاں ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل نور ہے، اس کے ایک طرف جبل رحمت ہے، اس کے ایک سمت حضرت آدم آ کے سو گئے، دوسری طرف بھی ابا، اس کو اس کا پتہ نہیں، اس کو اس کا پتہ نہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں۔ لیکن دن ہوا جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو قد تھے 60 ہاتھ 90 فٹ یعنی 30 گز۔ اب اتنا لمبا قد یہ کتنا ہے؟ اگر 8-10 فٹ سے زیادہ ہوگا تو نہیں، 12 فٹ ہوگی، 12 فٹ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 11 ہے۔ تو جب یہ 90 فٹ ہو تو کتنی اونچی ہوگی؟ آدم اور حوا جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو وہ پہاڑی نیچے رہ گئی، اتنی کتنے اونچی ہوگی؟ تو وہ جو جنت سے بچھڑے تھے تو اچانک آمنا سامنا ہوا، تو بچھڑے جب ملتے ہیں تو پھر خوشی کی انتہا ہے۔ اور یہ جو ملاقات ہوئی تھی بڑی عجیب تھی، اچانک ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم میں سے کوئی ملے تو ہم دنیاوی رسمیں وصول کرتے ہیں، شادی ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات ہوگی تو ہم کیا کیا اس میں بات ہوگی، کتنی غیر شرعی رسمیں کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی فجر کی نماز آدم اور حوا کی اس ملاقات میں اللہ کے شکرانے کے طور پر ادا کی۔ اللہ نے حکم دیا قریب ہی میرا گھر ہے، پہنچے۔ تو جس جگہ آج کعبۃ اللہ ہے اس کی بنیادیں حضرت آدم نے کھودی تھی، پھر وہاں ایک جگہ بنائی، عبادت کرتے رہے۔ طوفان نوح میں وہ عمارت گر گئی۔ جب کسی حادثے میں کوئی عمارت گرتی ہے تو عمارت گرتی ہے، اس کی بنیادیں باقی رہتی ہیں، نشان موجود ہوتے ہیں۔
تو کعبۃ اللہ کے وہ نشان موجود تھے کہ یہاں یہاں دیواریں تھیں. تو خلیل و اسماعیل کا جب زمانہ آیا تو یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، انہوں نے ان بنیادوں کو اوپر اٹھایا، کھودا نہیں، کھودے ہوئے وہ پہلے سے حضرت آدم کے زمانے کی تھی اور وہاں پر بنیاد پڑی ہوئی نوح علیہ السلام. طوفان نوح میں نوح کی کشتی نے اس کعبے کا طواف کیا. اب یہ ابراہیم اور اسماعیل ایک ادارے کی بنیاد رکھتے ہیں جس کا محتم اللہ ہے، جس کی بنیاد رکھنے والے اور وہاں کام کرنے والا معمار خلیل اللہ ہے، اس کا مزدور ذبیح اللہ ہے، اس ادارے کا محتم محمد رسول اللہ ہے، جس کا نصاب تعلیم کلام اللہ ہے، جس کے پڑھنے والے اصحاب رسول اللہ ہیں، جس کتاب کو پڑھ کر عمل کرے تو ولی اللہ ہے، بادشاہ پڑھے تو ذل اللہ ہے، نام کلام اللہ ہے، عورت پڑھے تو امت اللہ ہے، عام آدمی پڑھے تو عبداللہ ہے، عمل کر لے تو رحمت اللہ ہے، اور پڑھتے ہوئے نبی کو دیکھ لے تو رضی اللہ ہے، اور اگر دل میں کینہ ہو تو لعنت اللہ. میں اپنی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف خلیل نے بنیادوں کو پڑھا. جب کوئی آدمی کسی کام کی وہ کرتا ہے اور اس کی تکمیل کر دیتا ہے تو پھر وہ مزدوری کا حق تھا. اور ویسے بھی ہمارے ہاں بزرگوں نے مربع جائے جیسے دارالحدیث کی، دارالتفسیر کی، درسگاہ کی، کسی کی بنیاد رکھی ہو تو کسی کو بلا کر کہتے ہیں حضرت دعا فرما دو. تو خلیل و اسماعیل نے ان بنیادوں پر کچھ دعائیں مانگی. وہ بنیادیں وہ ہیں جو آج تک امت کی ضرورت ہے. ان بنیادوں میں ان دعاؤں کا قرآن نے ذکر کیا. فرمایا کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سب سے پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ تیرے حکم سے اس جنگل بیابان سنسان ویران میں نہ خلیل وہاں کے ہیں نہ اسماعیل وہاں کے ہیں، یہ دور سے آئے ہیں اور تو نے کہا ہے یہاں پر بنیاد کھودو. تو ہم نے اس عمارت کی تعمیر تو کر دی ہے، لیکن اب اس کو آباد کرنے کے لیے ہماری پہلی تمنا یہ ہے کہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول کر. ہمارے تبلیغ کے دوست اللہ کا بھائی قابلیت شرط نہیں، قبولیت شرط ہے. یہ کتنا بڑا قابل آدمی ہے، نہ کوئی لینڈ لارڈ ہے، نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی ذمہ دار ہے، نہ اس کا کوئی رتبہ ہے، اور میرے خیال دکان کھول کے بیٹھے تو شام تک موڑی بھی چکتا. لیکن قبولیت ہے تو آج کئی سو قرآن کے حافظ سے ان کے شاگرد ان کے قدموں میں بیٹھ کر اب ان کی جوتے سیدھا کرنا عبادت. تو خلیل و اسماعیل نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اللہ اس کو قبول فرما. اس قبولیت میں دو تین چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری اس محنت کو قبول کر. مسجد بہت بڑی خوبصورت بنا دی، دارالعلوم بہت بڑا بنا دیا، لیکن اگر قبولیت نہیں ہے تو سمرقند و بخارا میں جہاں بخاری اور مسلم پڑھائی اور لکھی گئی تھی آج وہاں گھوڑوں کے سفر. اس لیے اس جگہ کو قبول فرما تاکہ ہمیشہ یہاں سے ہدایت ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ کے ساتھ ہماری اس محنت کو بھی قبول کر. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، بڑا خوبصورت ادارہ بناتا ہے، بہت بڑی مسجد بناتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، اور دنیا میں کئی مسجدیں ایسی ہیں. آپ کسی بھی شہر میں جائیں، ساہیوال کی جامع رشید سے جا کے دیکھیں، آپ چیچا پتنی چلے جائیں اور وہ بول رہے ہیں 4 سال اس کی ہیں کتنی خوبصورت عظیم مسجد ہے. آپ ہماری طرف چلے جائیں تو جتوئی میں مولانا عبید اللہ صدی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں پڑھتے تھے. وہ سلطان شاہ صاحب تھے ان کے یہاں، تو انہوں نے وہاں ایک مسجد سکینۃ الصغریٰ بنائی ہے.
مولانا طارق جمیل صاحب وہاں سیروزے کی جماعتیں لے جاتے ہیں، غریبوں کی نہیں، سرمایہ داروں کی جماعت وہاں جاتی ہے اور جا کے 3 دن لگا کے آتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ بڑی بڑی مسجد ہے، یہ پہلے ٹول میں کتنی بڑی مسجد ہے، لیکن اگر قبولیت نہیں ہے تو میں بڑا خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ بادشاہی مسجد میں بھی جمعہ کے خطبے میں 100-150 سے زیادہ آدمی ایک ساتھ، میں نے ایک نماز وہاں جا کر پڑھی تو میں حیران ہوا کہ 3 آدمی تو ہم تھے جو وہاں ویسے گئے ہوئے تھے، 2 آدمی اور آئے اور ایک امام تھا، 5 آدمی نے نماز پڑھی۔ اگر اس جگہ کو قبولیت مل جائے، اللہ اس زمین کو قبول کر لے اور بنانے والے کی محنت کو قبول کر لے تو پھر وہ جنگل میں بھی بیٹھ جائیں تو اللہ اسے خدا بنا دیتا ہے، اور اگر وہ شہر سے ہٹ کر جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو خدا اسے دامن بنا دیتا ہے۔ تو خلیل نے اور اسماعیل نے یہ دعا کی کہ ہماری محنت بھی قبول کر، ایسا نہ ہو کہ ہمیں دھکے دے دے، بعض دفعہ بڑے لوگ بڑے کام کرتے ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک مسجد ہے، میں اور مولانا شیخ نذیر احمد صاحب جامعہ نظامیہ میں، وہاں ہم ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے، پتہ چلا کہ اس مسجد میں کئی سال تک مرزا قادیانی امام رہا، یعنی اس کے پہلے دور کی بات کرتا ہوں، جب وہ امام پر تھا، اس نے یہ نبوت کتاب و بات کی، قبولیت نہیں تھی، مرتد ہوا، جہنم رسید ہوا، پوری کائنات کی اس پر ڈال دیا۔ تو دونوں قبولیتیں مانگا کرو کہ اللہ ہمارے عمل کو بھی قبول کر، ہماری نسل کو بھی قبول کر، اور ہماری اس جگہ کو بھی قبول کر۔ یہ جگہ قبول ہو گئی، ہمیشہ ہدایت کا سرچشمہ ہوگا، میں قبول ہو گیا تو میری نسلوں میں ہدایت ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوسری دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، کیوں نہ ہو کہ آج کعبہ بنا رہے ہیں کل ہم دور ہو جائیں، آج ایک آدمی بڑی خوبصورت مسجد بنا رہا ہے اگلے دن صحبہ بنانے چلا گیا۔ تو اللہ ہمیں ہمیشہ فرما بردار رکھ، نہ فرمانی کی طرف نہ لے جانا، ہمیشہ فرما بردار اور ہدایت پہ رکھ، گمراہی کی طرف نہ لے جانا، ہم سے ایسا کام نہ کرانا جس سے تو راضی نہ ہو۔ مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار ہو۔ اور اس میں اگلی بات بڑی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولاد میں سے جو وہاں موجود ہے ان میں سے امت پیدا کر جس کا نام امت مسلمہ ہو، مسلمان امت۔ اس آیت سے میں استدلال کرتے ہوئے اساتذہ کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ آج دنیا میں جس جگہ جو مسلمان ہے اگر اس کا نسب نامہ لکھا ہوا ہو اور وہ غور کرے تو اس کے آباء و اجداد میں، دادوں میں آدم علیہ السلام سے پہلے وہ اسماعیل اور ابراہیم سے گزر کر اوپر جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم و اسماعیل اس کے دادا نہ ہو اور وہ کلمہ پڑھ گئے، کیونکہ دعا میں کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا کر۔ اور یہ یاد رکھیے اس دعا امت مسلمہ کا سب سے پہلا مصداق جو مسلم امت کی حیثیت سے سامنے آئے وہ جماعت صحابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ سب سے پہلے ہیں۔ اس پر میں میری حفاظت میں اپنے تقریر میں کبھی میں یوں نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں جو بھی کہتا ہوں اور میں بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ میں اپنے بڑوں کی باتیں نقل کرتا ہوں، جو اساتذہ سے سنا ہے، جو بزرگوں سے پڑھا ہے، جو ان کی محفلوں میں دیکھا ہے، جو ان سے بھی، میں فیس بک کا شیخ الحدیث نہیں، میں ٹویٹر کا پی ایچ ڈی نہیں، میں وہ کیا کہتے ہو جی، اور واٹس ایپ کا
نہ لکھنا آتا ہے، نہ کھولنا آتا ہے، نہ اس کو سمجھنا آتا ہے۔ ایک مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی جیسے میں یہاں مجھے کہیں بولنا کے بچے ملے تو بچے نے میرا موبائل اٹھا کے اس کو یوں کھیلنا شروع کر دیا۔ بات کیوں کریں مجھے سمجھنا ہے کہ یہ کیسے کھولنا ہے، تو مجھ سے اس نے کوئی چیز کا فلاں نمبر کیا ہے، مجھے وہ یہ بھی یاد ہے۔ میں کہ بیٹے مجھے تو پتہ نہیں۔ کمال ہے انکل، آپ کی اتنی بڑی عمر ہے اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو واٹس ایپ کے نمبر کا بھی پتہ نہیں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تو آیا یہ آج بھی نہیں۔ امت مسلمہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا مصداق جماعت صحابہ، اور اس پر میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ جو محدث جلیل ہیں اور امت کے شیخ الحدیث، یعنی جو ان کو نہیں مانتا وہ بھی شیخ الحدیث کہتا ہے، جو ان کی کتابوں پر تنقید کرتا ہے وہ بھی شیخ الحدیث کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے عظیم لوگ تھے، موطا امام مالک کی شرح اور جو سالک شرح موطا امام مالک، ایک مالکی عالم نے اس کو پڑھ کر کہا قد حنف الموطا، اس نے تو ایسی شرح لکھی کہ اس کتاب کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے امام مالک بھی ابو حنیفہ کو لکھا۔ یہ اتنے بڑے تحقیق والا۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ اس دعا میں بڑی عجیب چیز ہے کہ امت کو پہلے مانگا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، نبوت کو پہلے بعد میں مانگا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے درجہ مرتبہ مقام اعلیٰ حدود کا ہے، کائنات میں افضل حضور ہیں، انفا آقا ہیں، بلند و بالا ہمارے محبوب ہیں، نبیوں میں افضل ہیں، شریفوں میں اشرف ہیں، حاضروں میں افضل ہیں، کاملوں میں اکمل ہیں، سید الرسل ہیں، کائنات کے سردار ہیں۔ پہلے ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے امت کا ذکر ہے، بعد میں نبوت کا ذکر ہے، پہلے شاگردوں کا ذکر ہے، بعد میں استاد کا ذکر ہے، پہلے مریدوں کا ذکر ہے، بعد میں مرشد کا ذکر ہے، پہلے صحابہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد کا ذکر ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کو سمجھے سب بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے چھوڑ سے بڑی خوبصورت مسجد بنا دو، بنی ہوئی قاری صاحب کو یہاں امام بنا دو، مسجد میں بھی کوئی نماز پڑھنے نہ آئے، کوئی قرآن پڑھنے نہ آئے تو یہ پڑھائے گا۔ اکیلے بیٹھ کے کیا کریں گے؟ خلیل کی فراست کو دیکھو، پھر نبی کی زبان ہے اور نبی کی زبان وحی کی زبان ہوتی ہے، وہ رب کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے۔ اس لیے پہلے امت مانگی، پھر نبوت مانگی، پہلے جماعت مانگی، پھر امام مانگا، پہلے مقتدی مانگے، پھر مقتدا مانگا، پہلے غلام مانگے، پھر آقا مانگا، پہلے صحابہ مانگے، پھر محبوب مانگا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ یہ میں نبی جو تجھ سے مانگ رہا ہوں، آج نہ بھیج، اب نہ بھیج، اس وقت بھیجنا جب اس نبی کے تلاش کرنے والے، اس پہ کلمہ پڑھنے والے، اس کے دین کو قبول کرنے والے، اس کے لیے بے چین ہونے والوں کا زمانہ آ جائے، اس وقت اس محبوب کو بھیجنا تاکہ جب یہ آئے تو وہ پہلے سے تیار کھڑے ہوں، جب وہ آئے تو وہ پہلے سے غلامی کرنے والے ہوں، جب وہ آئے تو وہ پہلے سے اعتماد کرنے والے ہوں، جب وہ آئے تو وہ پہلے سے تابعداری کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اکیلے رہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ اللہ نے اس دعا کو اسی طریقے سے قبول کیا ہے کہ جناب آنے سے پہلے تورات میں تذکرہ، انجیل میں تذکرہ، زبور میں تذکرہ، آسمانی صحائف میں تذکرہ، شاہ رتبہ کا خط لے کر جناب ابو ایوب انصاری نصروں میں انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تورات انجیل کے عالم اور حافظ حضور کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق شیخ حضرت جملی کو یمن میں مل کر حضور کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ایک جن سے ملاقات کر کے حضور کے متلاشی ہو رہے ہیں۔ جب یہ جماعت تیار ہوئی پھر امام آیا تاکہ جماعت ہو
امام آئے تو امامت کرائے، شاگرد ہوں استاد آئے تو پڑھائے، ورنہ وہ کس کو پڑھائے گا؟ اس لیے کعبے کی آبادی کا پہلا سبب محمد کے ساتھ سبحان اللہ